کریم نے سانو زندگی کے اندر ایک بار پھر نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈے سب دا مل بیٹھنا، پڑھنا، سنانا، سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو میں اپنی بات کا آغاز کرنا۔ آج 4 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال بعد کمال تو 6 مہینے بعد سیدہ طیبہ عابدہ رافعہ قاریہ عالمہ فاضلہ حافظہ مخدومہ کائنات دل راحت مصطفیٰ زوج علی المرتضی شیر خدا حاجت روا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا وصال با کمال۔ ہر بندے دا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے تے میرا ایمان بھی ہے تے ذوق بھی ہے کہ سیدہ پاک دا ذکر کرنا تواڈے اور میرے واسطے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی نسبت دے نال آپ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی کوشش کراں گا کہ سیدہ پاک دی چوکٹ تے جبین نیات کو آسان طریقے دے نال چکا سکیے، کیونکہ اے وہ کرانا ہے تسی تے میں محبت دے نال اے وہ کرانا ہے کہ تسی تے میں وضو کریے تے اسی پاک ہو جاوے۔ سبحان اللہ۔ تسی تے میں پانی دے نال وضو کریے تے اسی پاک ہو گیا۔ سیدہ پاک وضو کرن تے پانی پاک ہو جاوے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدہ پاک کی شان ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمانا، ایو کرانا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہید ہوئے نے امام محمد۔ کون ہوئے نے؟ امام محمد۔ مہربانی فرمایا جائے کہ ذوق دے نال سنو گے تے ذوق بنیا رہے گا۔ سنان والے کا بھی ذوق یہی ہوتا ہے کہ کوئی ذوق دے نال سنے تے روزہ سانجا تو آ جاتے میرا۔ سبحان اللہ۔ تسا 15 منٹ بعد سبحان اللہ کہنی ہے تے سبحان اللہ کہتے ہیں 90 نیکیاں مل دیا۔ سبحان اللہ۔ اے رمضان نیکیاں دے پیکج دا مہینہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ذوق رکھیا کہ بزرگ میرے سر دا تاج نے تے نوجوان جڑے بیٹھے ہو میری گل انہاں دے نال۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہید ہوئے نے امام محمد، اور آپ نے حسن دا اے عالم سی اتنے خوبصورت سن کہ امام اعظم کی کلاس کے اندر بیٹھے نے تے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایدی جا کے ٹینڈ کروا کے آؤ۔ کیوں کہ اگر بچہ ٹینڈ کروا دے تے او دے حسن دے اندر فرق آ جاتا ہے۔ امام محمد ٹینڈ کروا کے آئے تے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کی گل سنا لگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا امام محمد جی گو فرمایا لوگ ٹینڈ کروانے نے تو انہاں دے حسن دے اندر فرق آ جاتا ہے تے تیرے حسن کو 4 چند لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ او امام محمد آپ نے اس دور دے اندر اتنیاں کتاباں لکھیاں جدوں پریس کا دور سی،
پریس نے چھپتیاں نہیں سن ہو آپ نے اس دور کے اندر اتنیاں کو کتاباں لکھیاں کہ آپ نے کتاباں اونٹھاں تے رکھ کے پئیاں جان تے ایک یہودی نے مکان کا دروازہ کھولے تے دیکھیا اونٹھاں دیاں قطاراں پئیاں جاندیاں نے انہیں کیا اونٹھاں دے اوتے کی ہے انہیں کیا کتاباں نے انہیں کیا کنے لکھیا انہیں کیا امام محمد نے لکھیا سبحان اللہ انہیں کیا کون ہے مینوں ایک زیارت تے کرواؤ کہ جنہیں ہاتھ دے نال اتنی کتاباں لکھیاں نے جڑے ویلے چلدا امام محمد کے کپڑے دی کلی تان کے او دے اندر آرام فرما رہے یہودی کلی تے پہنچیا نہ تے جا کے اینڈ کر کے محبت والے واسطے صرف جملہ کیونکہ سیدہ پاک دا ذکر عقل دے اندر نہیں یہ محبت دے نال سننا پہلا سبحان اللہ توجہ دے نال حضرات محترم جڑے والے پہنچیا نہ کپڑے کی کلی دے کھول تے جا کے اینڈ کر کے پردہ اٹھایا تے چہرے تے نظر پئی تے کہندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ کسے نے پوچھا انہاں کہ نہ تے انہاں تبلیغ کیتی ہے نہ کوئی بات کیتا ہے نہ جناب والی سمجھایا ہے نہ پڑھایا ہے ایویں ہی کلمہ پڑھ گیا ہے انہوں نے کہا نہیں ایویں ہی کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا میں جدوں ویکھیا امام محمد دے چہرے تے تے مینوں خیال یہ آیا ہے کہ جے چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے تے بڑے محمد دا حسن دا کی حال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو بابا دے بلند سبحان اللہ کہتے چھوٹے محمد دے حسن دا یہ عالم ہے کہ پھر خود قبری والے کی ذات ہے حسن دا کی عالم ہوئے گا اللہ اللہ ملک کونین میں انبیاء ملک کا
والے جیبت تو ہاتھ چھڑے والے بلے دیا زلفا والے آگام دے نینا والے یوں ہاتھ لبا والے یاسین دے شیر والے ید اللہ کی شان دے حتا والے لا یمرکا دی جان والے فدا کا اپنی ورمی آقا میری ماں بھی تیرے تے قربان ہے میرے ابا بھی تیرے تے قربان ہے میرے آقا نے فرمایا اڑایا سلمان فارسی اور پتہ ہے سلمان فارسی کون ہے سلمان فارسی کون ہے ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار نے پہن کر کے اپنے دربار کا دروازہ کھولیا سبحان اللہ چوکھٹ مصطفیٰ کا دروازہ کھولیا کہ سرکار نے دیکھا کہ سلمان فارسی اے داڑھی دینا اے داڑھی دینا چوکھٹ مصطفیٰ تے چاڑی دے سبحان اللہ داڑھی پتہ لگا کہ بندے نے داڑھی رکھی ہوئے تے کدھرے کام آئی سبحان اللہ چوکھٹ مصطفیٰ تے چاڑو دے دے میرے آقا نے دروازہ کھولے میرے آقا نے فرمایا سلمان جی کمری والے میں ایک ہی پہ کر دے عرض کی تھی یا رسول اللہ دی چاڑو پہ دے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی کوئی چاڑو ہی لے لینا سی عرض کی تھی کمری والے جتنی سونی چوکھٹ دینا اتنا سونی چاڑو ہونا چاہیے سبحان اللہ او سلمان فارسی میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار نے فرمایا سلمان جی کمری والا فرمایا تیرا مانگت رو روکیا دے جڑے والے مانگت رو روکیا فرمایا ان کو وہ جائی نا سبحان اللہ جائی نا جی کمری والا فرمایا ان آنکھوں کہ اجے ایک دروازہ باقی ہے جا میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے دروازے تے چلا سبحان اللہ جناب والی مانگت رو لے کے حضرت سلمان فارسی چل دے جڑے والے کون سے سیدہ کے دروازے تے جا کے دروازے کے دستک دی اب آ گئی کون غلام آئے سلمان فارسی تے نال مانگت لے کے سنیا نے توجہ دینا سیدہ دے اپنے کر دے فاقہ پہ چل سیدہ نے دیکھا کہ مانگت آئے سیدہ پاک نے گھر در نظر ماری دیکھا دو ہی چادر کنیاں چادر دو ہی چادر نے سیدہ پاک نے ایک نوی چادر دوسری پرانی سیدہ پاک نے جناب پرانی چادر سرتے لئی نوی چادر اٹھایا اٹھا کے مانگت کو دے دیتی سبحان اللہ سننے توجہ دینا مقصد ذکر آ کے سن کے ٹر گانا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سن کے ہوتے تھے عمل بھی کیتا ہے سبحان اللہ لیکن آج تھے کوئی مانگت آ جائے اسی ان سب کو پرانا کپڑا کٹ کے دے کہ جڑا ساڑھے استعمال دا نہیں او کپڑا سی انہوں کٹ کے دے اے تو لے لے یا مانگت کو سی بڑا جملہ بھی کہہ دیں تو بلا کیا نہیں وہ ایسی تیرا کوئی قرضہ دینا نہیں میں کہ اللہ دا شکر ادا کر کہ جیڑا مال اودا سی اللہ نے وہ تینوں دے کے تیرے ہاتھوں انہوں دعا کے تیرے کھاتے دے اندر عزت دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہونا مانگتا نے کہ وہ تو قرضہ پہ نہیں سی لینا سیدہ پاک نے نوی چادر جناب والی پکڑی تے مانگت کو دے دیتی تے سیدہ پاک نے فرمایا سلمان جی سیدہ پاک فرمایا انہوں کہہ دو کہ میرے کول آج ایک کوئی چادر ہے نوی تے میں او بس آج تینوں کوئی دینی ہاں اگر کچھ ہور بھی ہوگا تے میں او بھی تینوں عطا کر دیں سبحان اللہ جڑے والے مانگت دے کرنا نے اندر اتنی آواز پئی نا تے مانگت رش کھا کے ڈگ پیا وہ شاید اٹھیا تے پوچھا کی ہویا ہے آکھیا خیال یہ ہے کہ جنی دی سخاوت کا یہ عالم ہے اس نبی دی اپنی سخاوت کا کی عالم سبحان اللہ نبی دی اپنی سخاوت کا کی عالم ہے پھر کیوں لایا کیے پڑھو گے میرے نال سبحان اللہ باغ نبی
گھر کے اندر بیٹھی ہے تے بیمار نے مولا علی پاک گھر کے اندر آئے تے آ کے پوچھا سیدہ کچھ کھانا ہے؟ سبحان اللہ. کچھ کھانا ہے؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں میں زندگی دے اندر کدے بھی جدوں بھی میں اپنے ابا جان دے گھر آئی تے کدے میں مولا علی پاک کو کچھ منگیا نہیں. آپ فرماتی ہیں مولا علی پاک نے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ سیدہ پاک نے فرمایا جی آج انار کھان تے دل پہ کرتا ہے. سبحان اللہ. آج انار کھان تے دل پہ کرتا ہے. مولا علی پاک نے جناب والی ویکھیا کہ جیب کے اندر ایک درہم بھی نہیں. کاٹ کر کے جا کے ایک درہم کسی کے کھولو ادھار لیا. ادھار لے کے آپ گئے دکان تو انار لے آتے گئے کہ واپس اجے پرتے ہی نہیں. جناب والی اگے ایک مانگت کھلوتا آواز ماری یا علی میری گل سنے علی میرے والا آیا. مولا علی پاک جڑے میں چلتے چلتے مانگت دے کول گئے تے جا کے کھڑے ہوئے. میں کی گل ہے؟ کہنے لگا پیارے علی آج بڑے دن ہو گئے میں بیمار ہوں. میں بیمار ہوں کہ مینوں کسے نہیں پوچھا, کسے کھانا نہیں پوچھا, روٹی نہیں پوچھی. میں بول کی چاہیے؟ عرض کیتی پیارے علی میں جڑا انار لے کے آ رہے ہیں آئی مینوں دے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جڑا انار لے کے آ رہے ہیں اے مینوں دے دو. ادھر سیدہ پاک نے پہلی دفعہ مولا علی پاک نے فرمایا کہ ادھر مانگت کھلوتا ہے تے مولا علی پاک کھڑے نے کہ ادھر نبی دی تھی پہلی باری آکھی ہے کہ ادھر مانگت بیٹھا ہے اگر اینو نہیں دیتا تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی پاک کے سخاوت غالب آئی. آپ نے انار کو کھولیا, کھول کے مانگت نہیں دیتا. مانگت نہیں دیتا تے آپ اگے چلے چلتے 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 جڑے میرے گھر کا دروازہ جا کے کھولیا تے سیدہ پاک پر ویکھیا کہ مولا علی پاک نے نظراں چکا لیا تے چہرے دے اوتے پریشانی کے آثار نے. سیدہ پاک نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا پیارے علی سنے تے جملہ توجہ دے نال آکھیا پیارے علی جی سیدہ پاک میں نظراں اٹھاؤ چکا دے کیوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نظر اٹھاؤ کیوں نیمیا پہ کرتے ہو نظراں؟ آکھیا اوتھے تسی مانگت نوں انار کھوا رہے سو میں گھر بیٹھ کے انار پہ کھا نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اوتھے تسی مانگت نوں انار کھوا رہے سو میں گھر بیٹھ کے انار کھا نہیں سکتا. آکھیا اوتھے اللہ نے مانگت نوں شفا عطا فرمائی ہے. ایتھے جناب والی تہاڈی سخاوت دا صدقہ اللہ نے مینوں گھر بیٹھے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. سیدہ پاک دا او کرانا ہے اللہ دی عزت کھا کے کرنا ایو کرانا ہے. آج بندہ امیر ہوگا نا تو انہوں اپنی امیری تے بڑا نام ہے. کوئی کسی بڑے عہدے تے انہوں اپنے عہدے تے بڑا نام ہے کہ میرا جناب میرا پتر بھی فلاں عہدے تے, میرا دوسرا پتر بھی فلاں عہدے تے, تیسرا پتر بھی فلاں عہدے تے. میں کیا کتے کو بڑے عہدے تے ہوئے گا؟ میں کیا یہ عہدے بس چند لمحے آتے ہیں. میں کیا دیکھ آ اس دردی غلامی کریے کہ جنہ ایتھے بھی بیڑا پار لانا ہے اگلے بیڑے وچ بھی انہاں دے صدقے بیڑا پار. سبحان اللہ. میں کہ ایک اور کہ جڑا جنتی جواناں دا سردار ہے. سبحان اللہ. ایک اور کہ جڑا جنتی جواناں دا سردار ہے. امام حسن جنتی جواناں دے سردار, سبحان اللہ. امام حسین جنتی جواناں دے سردار, سیدہ پاک جنتی عورتاں دی سردار, سبحان اللہ. جناب والی مولا علی تمام اولیاء دے سردار, امام الانبیاء سارے نبیاں دے سردار. سبحان اللہ. ایک دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے سجے پاسے امام حسن کو بٹھایا ہے تے دوسری سائڈ سے امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. تے صحابہ دا مجمع لگا ہے. جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی کملی والیاں فرمایا صحابہ پتہ دے اے کون ہے انہاں دی نانی کون ہے انہاں دا نانا کون ہے انہاں دی خالہ کون ہے انہاں دے ماموں کون ہے جناب ولی انہاں دی پھوپھی کون ہے فرمایا انہاں دا ابا کون ہے انہاں دی اماں کون ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بتا رہے انہاں دی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے انہاں دا نانا میں محمد مصطفیٰ جتنا اہل بیت کے نال محبت ہوئی جتنا اہل بیت کا ذوق اور محبت سینے کے اندر ہویا اتنے ذوق کے نال سبحان اللہ کہتے جائے گے ایک بار عبد پاک میں بیٹھ کے کہہ رہے سبحان اللہ سیدہ پاک دی چوکٹ کا صدقہ ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ جناب علی سیدہ پاک آپ دی محبت جتنی سینے کے اندر موجود ہے اتنے ذوق کے نال سنیا گئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی کملی والا فرمایا نبی نانی جنت وچ انہاں دا نانا
کہ جنوں جنوں اہل بیت دے نال پیار ہے او دا ایتھے بھی بیڑا پار ہے اگلے بیڑے وچ بھی بیڑا پار ہے تے کٹ کے جا میرے نال آکھیا تے فرمایا جیڑا جیڑا انہاں دے نال پیار کرے گا او بھی آپ جنتی کہہ کے کیوں پہ ڈر دے ہو میں جڑا کوئی اور جملہ کہہ دیتا ہے آپ کیا صحابہ جی کملی والے فرمایا ہما فی الجنہ فرمایا اے دومی جنتی نے تے جیڑا جیڑا اینا دے نال پیار کرے گا حسن تے حسین دے نال فرمایا جیڑا جیڑا پیار کرے گا وہ بھی جنتی نے پتہ لگیا کہ الحمدللہ فاروق اعظم مسجد وچ بیٹھن والے آقا دے بھی غلام نے صحابہ دے بھی غلام نے تے آقا دے ہر غلام دے بھی غلام نے انشاءاللہ اللہ رمضان کا صدقہ ایتھے بھی بیڑا پار لائے گا تے سیدہ دی محبت کا صدقہ اگلے بیڑے چ بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا سنیا کہ توجہ دے نال جناب ولی آیت ذرا سنیے ایک دن امام یہ دوویں جنتی امام حسن امام حسین سبحان اللہ ایڈا ٹھیلا ذوق وہ بھی مسجد دا نام بھی فاروق اعظم ہو گئے تے ذکر بھی سیدہ پاک دا ہو سبحان اللہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا اگر سمجھ آ جائے تے ذوق نال آکھیا دے سیدہ دا ذکر کدے کمزوری نہیں دے ہوندے سبحان اللہ کہ کسی نے لگتا ہے کہ میرا رودا ہے تو رودا رکھیا پتہ نہیں میں بولا گا تے متے کوئی تکلیف ہی نہ بن جائے سیدہ دا ذکر کمزوری نہیں دے ہون دیتا سیدہ دا ذکر قسم اللہ دی اٹھا کے کہنا ایک باری محبت دے نال کر تے جے سجاد تیرے سینے میں چڑھائے تے تا کر ارے حیدری ایڈا ٹھلا نال جڑے باہر بیٹھے ہوئے ہو کیوں نہیں بولتے میرے بزرگ میرے سر دا تاج نے منڈے کنڈے جنہیں بیٹھے ہونا چوکا چلو کے ایسا بڑے نعرے لائے شاست دے بھی ہر چیز دے میچ لگ دے تو بڑا نعرہ ماری دے ایک چھکے دی آواز ساڑی دوسرے پنڈ جاندی ہے تے رولا تو پتہ پھر جی بار کھلو کے آنے والا کی ہے بڑی مالی دے نال اگر کسی نے گل بری لگے میں پہلے بار بار کہہ رہا بزرگ میرے سر دا تاج نے آندے سی مولوی کھاندے بڑا میں کہتے مولوی کھاندے نے تو روزہ رکھ کے دل بھی لانے کی ہو گیا پتہ نہیں آگے لگنے آنے تے مسجد بیٹھ کے دل لگے تے ڈٹ کے اندر بیٹھا یا باہر بیٹھا ہے میں ویکھنا پہ یہ نہیں کر رہا لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا زہرا دا بابا بھی پہ بندہ ہے زہرا دے نال بھی پہ بندے نے تے زہرا دا شوہر علی المرتضیٰ بھی پہ بندہ ہے تے ڈٹ کے جواب دے رہے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ رسالت ذوق دے نال محبت دے نال بیٹھے امام حسن پاک نام لیتے ٹا چلا سبحان اللہ نانا امام حسن پاک بات بہن والے بھی بولے آلے امام حسین پاک آپ نے ایک دن اپنے مکان کا دروازہ کھولے دروازہ کھولے تھے جناب والی سیدہ پاک تشریف فرما لے امام حسین نے عرض کی تھی اماں جان سبحان اللہ میں اگے عرض کی ہے کہ صرف جمعہ جو پڑھنا ہوتے ٹائم پاس کر کے نہیں جانے جملے تے غور کر کے اسی اپنے سینیاں وچ محفوظ کر کے جانا کی فرمایا اماں جان سبحان اللہ پتہ لگا کہ حسین دی تعلیم میں کہ ماں نو ادب تے احترام دے نال بلایا جائے سبحان اللہ کہ نہیں آئی سمجھ میں دوبارہ جملہ کہہ کرنا پتہ لگا کہ حسین دی تعلیمات عمل کرنے والا تو انہوں بے ادب نہیں با ادب نظر آئے گا آپ نے فرمایا اماں جان جی میرے لال آکے ہماری بھوک لگی ہے ہماری بھوک لگی ہے سیدہ نے آٹا کٹیا تو قرآن پڑھیا آٹا گنیا تو قرآن پڑھیا پیڑا کیتا تو قرآن پڑھیا روٹی نو چھلیا تو قرآن پڑھیا روٹی نو توے تے پایا تو قرآن پڑھیا روٹی امام حسین پیتی تے قرآن پڑھیا پتہ لگ گیا کہ ماما سیدہ پاک دیئے تعلیم ہے کہ
جدو اولاد کی پرورش کرو تے انہاں نوں کسے دنیا دار وال ویکھ کے نہ کریا کرو کہ فلاں دی ماں فلاں دے بچے دے نال انج کردی ہے، ویکھیا دے کہ حسین دی ماں نے اپنے بچے نال کی سبحان اللہ تعلیمات زہرا تے عمل کریا دے، سیرت سیدہ پاک تے عمل کریا دے. لیکن جتنے نوجوان بیٹھے ہو، خوبصورت بیٹھے ہو، بچیاں والے بیٹھے ہو، تواڈے اگے بھی ایک سوال، کبھی سیدہ پاک دی سیرت دیاں کتاباں اپنی بیٹیاں نوں لیا کے دتیاں نہیں؟ اسی سکول دیاں کتاباں تے لیا کے دتیاں نہیں نا، انگلش دیاں، اردو دیاں، میتھ دیاں، ساریاں جنابے والی جتنیاں سائنس دیاں کتاباں وقت تے لیا کے دتیاں. اگر نہیں وقت تے لے کے دتیاں تے سانوں انگریزی تعلیم دا میں خلاف نہیں، لیکن اسی سانوں انہوں نے کہا جناب وقت تے لے کے دو تواڈے بچے کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے. تانوں یہ میسج کر کے اندر آیا ہے کہ جناب تواڈیاں کتاباں لیٹ پئی ہوندیاں، تواڈے بچے کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے. کدی یہ بھی ویکھیا کہ اسی اپنی بیٹی نوں سیرت فاطمہ الزہرا دا ایک نکا جہا لٹریچر نہیں دتا لیا کے میری دھی دا کدھر نقصان تے نہیں پیا ہوندا. جدو پھر یہی اولاداں بڑیاں ہوندیاں نے تے پھر نافرمان ہوندیاں نے تے پھر اسی کہنے ہیں کہ اسی بڑیاں محنتاں کیتیاں سن تواڈے واسطے. میں کیا محنتاں بڑی معذرت دے نال اسی روٹی دیاں کیتیاں نے، تربیت دیاں نہیں سن کیتیاں تے تربیت دیاں کرو. یاد رکھیا جے لقمہ منہ دے اندر نہ بھی جائے گا نا، اے بیٹی اے بیٹا صبر کر جائے گا. اگر تربیت دے اندر سیرت فاطمہ الزہرا ہوئی، اگر تربیت دے اندر صحابہ دی تعلیمات ہوئی، یاد رکھیا جے یہ دو دن دے فاقے بھی کٹ رہن گے. اگر تسی تربیت نہ کیتی 3 ٹائم دی چھوڑ کے 6 ٹائم دی کھوا لیا دے، یاد رکھیا جے کل یہ ہاتھ چک کے دعا بھی نہیں کریں. سنے دے توجہ دے نال تے انہاں گلاں تے تھوڑا جہا خیال رکھیا کرو. اسی گھر دے اندر سیدہ پاک دی سیرت دا عمل اپنی بیٹیاں تے اپنی ماواں بہناں نوں کس طرح کرنا ہے انہاں تے بھی. تے پردے دا پتہ کی عالم سی سیدہ پاک دے. میں ایک بات بالکل ٹائم پورا ہو گیا. سیدہ پاک دے پردے دا کی عالم سی کہ آپ کریم آقا علیہ السلام دے کول تشریف فرما ہے تے میرے آقا دا سر انور سیدہ دی چولی دے اندر ہے. سبحان اللہ سیدہ دی چولی کے اندر جنابے والی سر انور ہے تے ملک الموت دروازے تے آ گیا تے میرے کریم آقا علیہ السلام کا وقت وصال ہے، وصال کا وقت ہے. ملک الموت آئے تو دروازے تے دستک دی، آواز آئی کون؟ تے ملک الموت بارو بولیا آکیا اے رابی آیا. دروازے تے دستک دیتی آکیا اے رابی آیا. سیدہ پاک نے عرض کی تھی بابا جان بار کوئی اعرابی آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا سیدہ پتہ یہ کیڑا اعرابی آیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک باری بابا نے بلند کہہ دو سبحان اللہ. جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ پتہ یہ کیڑا اعرابی آیا ہے؟ کملی والے کیڑا اعرابی آیا ہے؟ فرمایا او اعرابی آیا ہے تیرا جناب والی ماما دے کولوں دیاں لے جاتا ہے، تیرا پیوا دے کولوں پتر لے جاتا ہے، تیرا جوانی اولاداں دے کولوں جناب والی انہاں دے ماپے لے جاتے، تیرا نکے نکے بچیاں دے کولوں
بعد بالکل ٹائم مکمل تے جڑے والے آپ نے روٹی رکھی تب قرآن پڑھیا امام حسین نے عرض کی اما جان فرمایا جی میرے لال آکیا تو حسین بیردہ رہا ہے کہ تسا آٹا کڈیا تو قرآن پڑھیا آٹا گنیا تو قرآن پڑھیا جنابے والی پیڑا بنایا تو قرآن پڑھیا تے پیڑے نو چھڈیا تو قرآن پڑھیا روٹی نو توے تے پایا تو قرآن پڑھیا لایا تو قرآن پڑھیا حسین نو روٹی دتی تے تو قرآن پڑھیا آکیا اما جان کل اگر قرآن نو حسین دی لوڑ پہ گئی تے حسین قرآن دی ایک عزت بچائے گا کہ تڑ زمین تے ہوئے گا اے سر نیدے دی نوک تے ہوئے گا تے حسین قرآن پڑھ گا قرآن دی عزت قرآن حسین پڑھ گا حضرات محترم آؤ آج سیدہ پاک دے نال محبت رکھن والا اہل بیت دے نال پیار کرنے والا یہ ارادہ لے کے جائے گا کہ میں اپنے گھراں دے اندر اسی کیوں روندے ہیں کہ پریشانیاں نے مصیبتاں نے بڑیاں تکلیفاں نے حکمران اچھے نہیں میں کہ اسی اپنے گربان بھی تے ویکھیے کہ اسی کتنے اچھے ہیں جدوں ساڈے کردار اچھے ہو گئے کہ ادوں تے حکمران بھی اچھے آ جائے اللہ اللہ بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ سیدہ بڑے کے صرف ایک کوئی عرض ہے کہ اینا صرف کہنا ہے کہ آپ سیدہ مہربانی تواڈی اے در و دیوار گواہ ہو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میں نے کوئی لالچ نہیں کوئی لالچ ہے کہ میں نے یہ لگتا ہے کہ سیدہ کا ذکر کراں گا نا تے میرے گناہ معاف ہو جان گے جڑا کہ یہ نیت رکھ کے پڑھنا چاہنا بزرگ میرے سر درد آ رہی انہاں دا بیٹھنا ہی باعث ہوتا ہے نوجواناں دے نال گل ہے تے او ذوق دے نال اندر بیٹھے ہو یا باہر بیٹھے ہو ذوق دے نال صرف آ کے کہ آپ سیدہ بیٹے آقا دی لاڈلی بیٹی دا ذکر جب پڑھ لینا تو پھر کی ہو جائے گا پڑھا دے بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ سیدہ جنت
فرمایا سونیا میرے کو زمانہ پاکی مانگتا ہے، میری مرضی ہے میں پاکی دیاں یا نہ دیاں۔ فرمایا تیری آگ وہ ہے کہ جنہوں خدا پہ آتا ہے کہ میں انہوں پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جملہ قرض کر رہا ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے پاک نہیں سن، پہلے بھی پاک سن۔ اللہ فرماتا ہے ہن میں انہاں پاک کیتا ہے کہ جڑا انہاں دے نال لگ جائے گا انہوں بھی پاکی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ پاک دی سعادت بھی سی۔ آؤ اج ایک مرکز ایک مسجد جتوں سیدہ دی محبتاں دے بھولے اٹھتے ہیں، سیدہ دا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت دا ہوتا ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات کو دسیا جاتا ہے، آقا دی محبت آقا دی عشق بیان کیتا جاتا ہے۔ آؤ ایک بڑے تعلق دے نال ہی سارا سال کا نظام چلتا ہے۔ انتظامیہ نے حکم کیتا کہ باہر جس طرح مسجد کے اندر کتنی خوبصورت ٹائل لگی ہے، اسی طرح ارادہ ہے کہ باہر سین کے اندر بھی اسی طرح ایک ٹائل آئی جائے۔ تو میں خرچ کرتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو دیکھا رات کا ٹائم ہے کہ چراغ پہ چل رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک چراغ مسجد کے اندر کنے جلایا ہے؟ عرض کی تھی لجپالا عمر نے جلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا عمر نے جلایا ہے۔ میرے آقا نے اینڈ کر کے ہاتھ بھی اٹھائے، عرض کی تھی یا اللہ جنہیں تیری مسجد کو روشن کیتا ہے وہ دی قبر میں بھی روشن فرما، وہ تیرے لئی حشر میں بھی روشن فرما۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھے کہ جڑا مسجد دے نال پیار کردا ہے، جڑا مسجد نو روشن کردا ہے، دعا ہم مکین گنبد خضرا عطا فرماتا ہے۔ وقت بالکل مختصر پورا ہو چکے ہیں، صرف 1-2 منٹ نے تے جتنے احباب پڑھے اللہ کریم نے اپنی نعمتاں تو نوازا ہے، انہاں نعمتاں دے وچ اودی بارگاہ دے اندر تسی ہدیہ جڑا پیش کرنا ہے، جڑا مسجد کا ایک نظام ہے وہ چل سکے تے مہربانی فرمایا کہ وقت بڑا تھوڑا نماز کا ٹائم قریب ہے تے جتنے مخیر حضرات نے جلدی دے نال بس کام اچھا بھائی باسط صاحب نے 500 روپیہ دیتا ہے 11,000 روپیہ